ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں کیس نمبر 3۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ یہ وائرلیس ٹیکنیشین کے ماہر، دوران مشن خطرے کو بھانپنے والے، یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرض کہ یہ ایک مکمل گروپ تھا بحیثیت گروپ لیڈر کہ وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی اجازت نہ تھی۔ ہم سب نے الگ الگ رہنا تھا اور وہ میرے بغیر آپس میں رابطہ نہ کر سکتے تھے۔ مجھے ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی۔ غرض کہ ہم 5 افراد کی چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات مزید کہ ہم 5ویں کو پہلی بار تربیت مکمل ہونے کے بعد ہی چند لمحوں کے لیے ملایا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھی۔ یہ ایسی مہم کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے کہ تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے تو تشدد برداشت نہ کرنے کی صورت میں بھی باقی ساتھیوں کے متعلق نہ بتا سکے۔ آخری کام جو اپنے رازوں اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا وہ ہماری ایک داڑ نکال کر اس کی جگہ سخت پلاسٹک کی داڑ لگا دی گئی تھی کہ جب تشدد برداشت کرنے کی سخت نہ رہ جائے تو داڑ کو نکال کر چبا جاؤ، اور داڑ میں سائنائڈ بھرا ہوا تھا۔ دشمن کو راز بتا کے غدار کہلانے سے بددرجہ بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا کے شہید ہو جاؤ تاکہ آئندہ نسلیں تم پر فخر کر سکیں۔ یہ تھی ہماری تربیت اور جذبہ جس کے تحت ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے مشن پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت اپنی 80% سے زیادہ فوج مغربی پاکستان کے بارڈر پر لے آیا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے معلوم ہوا کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے بعد بھارت پاکستان کے اس مشکل دور سے فائدہ اٹھا کر مغربی پاکستان کو بھی نگل جانا چاہتا ہے۔ بھارت کو اپنی افواج سے زیادہ اس وقت کے روس سے کیے گئے دفاعی معاہدوں پر زیادہ غرور اور بھروسہ تھا، جس کے تحت بھارت پر حملہ روس پر حملہ سمجھا جاتا تھا۔ پاکستانی افواج نے دوران جنگ اسی بھارت اور روس کے مابین اس معاہدے کی وجہ سے محض دفاعی جنگ لڑی، اور بھارت کو اسی وجہ سے بھرپور موقع مل گیا کہ وہ مغربی پاکستان کی دفاعی لحاظ سے کمزور مقامات پر بھرپور حملہ کر کے پاکستانی حدود میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ جنگ بندی کے وقت مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل علاقہ بھارت کے قبضے میں جا چکا تھا۔ افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم مایوسی کا شکار تھی۔ ہمارا گروپ اسٹینڈ ہائی پوزیشن میں تھا کہ ہمیں 3 دن کی رخصت دی گئی اور ہدایت کی گئی کہ اپنا سب سامان گھر چھوڑ کر آئے، صرف جوتوں کا ایک جوڑا جو پہنا ہوا اور 2 جوڑے پینٹ قمیض لائیں جن پر کوئی بھی ایسا نشان نہ ہو کہ وہ پاکستان کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھٹی ہمارے لیے روانگی کا گرین سگنل تھی۔ مجھ سے کاغذات پر اپنے ورثاء کے نام لکھوائے گئے، جن کی ایک کاپی مجھے اپنے ورثاء کو دینے کے لیے دی گئی۔ میرے باقی 4 ساتھی تو باقاعدہ فوجی تھے اور پہلے سے ہی یہ کاغذات مکمل کر چکے تھے۔ کاغذات میں دوران مشن مرنے کی صورت میں ورثاء کے لیے معقول رقم اور مزید سہولتیں دینے کا وعدہ تھا۔ اس وقت میری والدہ حیات تھی، بیوی اور چند ماہ کا لڑکا تھا۔ میں نے ورثاء میں پہلے والدہ کا نام لکھا اور پھر 4 میں بیوی اور بچے کا، اور 3 روزہ چھٹی پر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی۔
मेरी बीवी तो कुछ न समझ सकी, लेकिन वालदा ने मेरी अंदरूनी कैफियत को कुछ भांप लिया। मैंने अपने घर वालों को भी ये ना बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। उन्हें तो सिर्फ ये इल्म था कि मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम हूँ। रवानगी से चंद लम्हे कबल मैंने वालदा को चंद बंद लिफाफे में कागजात दिए और कहा कि उन्हें संभाल कर रखे। वालिद मरहूम की कब्र पर हाजिरी दी और घंटों बैठा रहा। रवानगी के वक्त वालदा, बीवी और बच्चे से इस तरह मिला जैसे शायद आइंदा मुलाकात नसीब ना हो। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद नीचे कमेंट कर दें। नीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।